ایسے کام ہمارے وہاں پر ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں. کام یہ ہے جو ماشاءاللہ آج ہو رہا ہے. مگر یہی رہے کئی جگہ شکایت یہ بھی ملی کہ رات میں آپ کا جلسہ تھا، صبح کو کسی اور کا پروگرام تھا. نہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. ایسا بھی ہوا کہ رات میں علماء کو بلا کر خطبہ نقبہ اور شعراء کو بلا کر کے ذکر مصطفیٰ ہوا، اور جب بارات جانے لگی تو دوسرا کاریہ کرم ہوا. ایسے لوگ ہماری بات مانے یا نہ مانے وہ ناراض ہو جائیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان رات ہو یا دن ہو، بارات جائے. ہاں، آپ کے وہاں سے بارات گئی، مجھے بعد میں لوگوں نے ثبوت بھی دیے. ماشاءاللہ میں مشورہ دے کے گیا تھا کہ بھئی امامے باندھ کے جانا، سر پہ حضور کی سنت سجا کے جانا. ماشاءاللہ کیا آپ لوگوں نے. شہباز پور گئی تھی بارات، کہاں گئی تھی بھئی؟ ناٹھیر گئی تھی. آپ نے ماشاءاللہ عمل کیا، ہمیں اچھا لگا، بہت اچھا کیا. بھائیو، یہاں سے بارات جائے تب بھی اور واپس آئے تب بھی کسی بھی موقع پہ دامن مصطفیٰ کا چھوٹنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ دامن مصطفیٰ کا چھوٹنا نہیں چاہیے. ترک دنیا زباں پہ ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. سر پہ سجدہ گئے روح نکل جائے تو، سر پہ سجدہ گئے روح نکل جائے تو، خوش نصیبی پہ ناظر ہوں گا صدا. لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، تب عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. روضہ مصطفیٰ دیکھ آئیں سبھی، اور ابھی بولو انشاءاللہ. روضہ مصطفیٰ دیکھ آئیں سبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، لب پہ نہتے نبی گنگناتے. کیا بات. لب پہ نہتے نبی گنگناتے رہے، پھر زیارت کا کیسا مزہ آئے گا. لب پہ نہتے نبی گنگناتے رہے، پھر زیارت کا کیسا مزہ آئے گا. ہم کو بتلا گئے ہیں یہ ابن علی. ذرا زور سے بولو. ہم ابو بکر والے بھی ہیں، سبحان عمر والے بھی ہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن عثمان کا بھی ہے، اور الحمدللہ علی والے بھی. بلکہ میں کہوں گا ہم ہی علی والے ہیں. غلط تو نہیں کہا؟ ہم ہی. تو ایک نعرہ ذرا زور سے لگاؤ، نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر، آواز آئے اب بھی خیبر. ہم کو بتلا گئے ہیں یہ ابن علی، یعنی حسین ابن علی. ہم کو بتلا گئے ہیں یہ ابن علی، حق پہ قائم رہو موت سے نہ ڈرو، حق پہ قائم رہو موت سے نہ ڈرو. حق پہ کٹ جائے میدان میں غالب اگر، پھر شہادت کا کیسا.
دل میں صدیق، آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو، دھڑکنوں میں علی، ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی، پھر تو خدمت کا کیسا مزہ۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے تو بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی، اور یہ ہے کہ ہم شادی اس انداز میں کریں کہ دوسرے لوگ بھی سیکھ لیں ہم سے، سبحان اللہ، دوسرے لوگ بھی ہم سے۔ اور یہ کیا نام بتا رہے تھے؟ ظفر، مجھے بھی بتایا قاری زیغم صاحب نے کہ والد گرامی ان کی دنیا میں نہیں رہے، دونوں نے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی ایک قسمت ہوتی ہے۔ کل جب چوٹی سہرا ہوگا، ہے نا، صحرا بنے گا، مطلب خالائیں، تایا چچا، دوست و احباب، پھوپھیاں، تمام رشتے دار ہوں گے، لیکن جو پیدا ہونے کے بعد ان کے ماتھے پہ شادی کا صحرا دیکھنے کی تمنا کرتے تھے، وہ ماں باپ نہیں ہیں۔ اور یہ بڑا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ میں تقریروں میں مشورے دیتا ہوں یہ کہ جب دولہا بن جاؤ تو پہلے تو یہ بارات لے جانے کا جو سلسلہ اپنے وہاں پہ تاخیر کے ساتھ شروع ہو گیا، دوبارہ سے اس کو بند کرنا چاہیے۔ بارات جلد از جلد لڑکی والوں کے وہاں پہنچ جائے تاکہ ان کے کھانے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکے بارات پہنچ جائے۔ پہلی بات تو بارات جلدی لے کے جاؤ اور تھوڑا 10 منٹ ایکسٹرا لے کر کے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں سے بارات بعد میں باہر نکلے، پہلے قبرستان پہ جا کے مرحومین کی روحوں کو ثواب پہنچا دیا جائے۔ ان کی قبروں پہ جاؤ، چونکہ تم ان کے بیٹے ہو، ان کی روح کو بھی بڑی مسرت ملے گی۔ ماں باپ تو ایسی ہستی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، کہ شادی کی سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ ماں اور باپ ہی تو ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوشی آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹے کے سر پہ بیٹے کے ماتھے پہ شادی کا صحرا سجتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، مگر کبھی غور سے دیکھنا کہ باقی لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں مگر ہستی ماں باپ کی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، جن کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یا اللہ، یہ آنسو کیسے ہیں؟ جواب ملا، یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، ایک خوشی کی تمنا تھی، ایک خواب تھا جو خواب اللہ نے آج پورا کیا ہے۔ اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے پر اپنے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ماں کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں، باپ کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ اور صاحبو، یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، صرف شادی کے موقع پر ماں باپ کو خوشی میں نہ رلاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ کو بار بار رلاؤ، مگر غم کے آنسو نہیں، خوشی کے آنسو رلاؤ۔ ماں باپ کو خوشی کے آنسو رلاؤ۔ ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بڑی عجیب مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندہ ہوگا، اس کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہیں، نیکیاں بھی اور گناہ بھی دونوں برابر ہیں۔ اب اس کا معاملہ بیچ میں، یعنی جس کو کہتے ہیں پیچ پھنس جانا، اب وہ جہنم کی طرف بھی نہیں جا رہا ہے، جنت کی طرف بھی جانے کا حکم نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے کہ کاش مجھے ایک نیکی مل جائے تو میرا بیڑا پار لگ جائے، مگر دیکھیے نیکی تو نہ مل سکی اس کے نامہ اعمال میں۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور گناہوں کے پلڑے میں آ کر کے گناہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ بڑھ گئے، فیصلہ ہوتا ہے جہنم میں جانے کا، اس کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اب اس کو جہنم میں لے جایا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کیا بیچ رہی ہوگی کہ ایک نیکی مل جاتی تو میرا کام بن جاتا۔ وہ کہتا ہے فرشتوں سے، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون سا گناہ تھا جس گناہ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ کروا دیا ہے، جس گناہ کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تم نے جھنجلا کر کے غصے میں بھر کر کے اپنے باپ کے لیے اف کہہ دیا تھا۔
उफ कह गया। आजकल तो लोग गालियां तक पड़ रहे हैं माँ बाप। हर गांव में मोहल्लों में तुम्हें चंद लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके माँ बाप पसे पुष्ट ये कहते हैं कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे नहीं मिलते। बोलो नहीं मिलते। कितनी दुखी होगी वो माँ, जरा तसव्वुर कीजिए। जिस माँ ने तुझे मांगने के लिए कितनी मन्नतें की, कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने नवाफिल पढ़े, तहज्जुद के सजदे किए, जिसने जो कह दिया वो अमल किया ताकि उसकी गोद भर जाए। और खुदा ताला ने औलाद की शक्ल में, तेरी शक्ल में यानी औलाद दी, तू तेरी शक्ल में माँ की गोद भर दी और जवान होकर के तूने कितना दुखी कर दिया होगा। वो बाप किस कदर दुखी होगा, वो माँ किस कदर दुखी होगी जिनकी जबान से ये जुमले निकले कि ऐसी औलाद से बे औलाद अच्छे। किस कदर परेशान होने की अलामत है। माँ बाप ये जुमले कह रहे हैं। आजकल कितने आपको मिल जाएंगे, और साहिबो इन्हें तकलीफ न दो, ये नहीं रहे तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। आज तुम्हें उनका डांटना समझाना बुरा लगता है, मगर याद रखो इनकी आवाज को भी गनीमत जानो। जिस दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई, दीदार करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। कब्र की मिट्टी देख पाओगे, माँ बाप की ज़ियारत नहीं कर सकोगे। माँ बाप इतनी बड़ी दौलत होते हैं, पूछो जफर से। आज इन्हें अपने अम्मा अब्बा की कितनी याद आ रही होगी, अपने माँ बाप का कितना ख्याल आ रहा होगा कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, आज मेरे अब्बाली जिंदा होते तो यही कुर्सी पे बैठ करके प्रोग्राम सुन रहे होते। माँ होती तो मुझे दुआएं दे रही होती, मेरा सेहरा बन जाता, अपनी आंचल, अपने आंचल का टुकड़ा मेरे सर पे रख देती माँ, और उस आंचल की बरकतें मिलती मुझे जिंदगी भर। ओ मेरे भाइयों, जिनके माँ बाप नहीं उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं। उन्हें तकलीफ ना दो, उन्हें परेशान ना करो, उनको अजियत ना दो। अरे कितने परेशान करने वाले तुम्हें मिलेंगे। उन्होंने 4 भाइयों को, 5 को, 10 को पाला, परेशानियां उठाई मगर पाल के दिखा दिया। और जब नंबर तुम्हारी खिदमत का आया तो 1 महीने रोटी खिलाई जा रही है, और उसमें भी पता ये चला है कि बाज जगह तो ऐसा करने लगे लोग कि माँ को एक भाई खाना खिला रहा है तो बाप को दूसरा भाई खाना खिला रहा है, और उसमें गिने जा रहे हैं दिन। अब यहां मैं औरतों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों और बहनों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये बताओ, तुम जिस माँ बाप की बेटी हो, तुम्हारा भी कोई भाई है, उसके घर में भी दुल्हन आई है। आपको अगर ये पता चले कि हमारे माँ बाप को हमारे भाई की बीवी बेवजह परेशान करती है, उन्हें खाना नहीं देती, तो खुदा की कसम तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी, गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। इसी तरह से सोचो कि तुम जिसके निकाह में हो उसके भी माँ बाप हैं, उसे दूर न करो अपने माँ बाप से, उनकी भी खिदमत करो। और मैं माँ बाप से कहता हूं कि तुम अपने बेटे की बीवी को बहू की निगाह से नहीं, बेटी की निगाह से देखो, उसे प्यार की निगाह से देखो। उसके घर पे कोई कमी हो जाए, लेन देन में कोई कमी हो जाए, मेहमान नवाजी में कोई कमी हो जाए, तो उसके लिए तानाजनी का जरिया न बनो, बल्कि उसके लिए ढारस बनो और उसको कहो कि अब तू हमारे लिए बेटी जैसी है। अगर दोनों तरफ से मोहब्बत का ये मामला रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारे आपके सबके घर जन्नत का नमूना बन जाएंगे। बेशक बेशक। बोलो नहीं बन जाएंगे? ऊंचा बोलो जरा, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अल्लाह अकबर। कहते हैं, मैं पूरी बात सुनाऊं। उसको जब जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे थे फरिश्तों से, उसने कहा कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा अब तो तेरे लिए जहन्नम का ऑर्डर हो गया, अब दोबारा क्यों जाना चाहता है खुदा के हुजूर? कहा मैं चाहता हूँ। फरिश्तों ने रब की बारगाह में, उसकी रब ने फरमाया ठीक है, मैं इसकी बात सुनता हूँ, ये क्या कहना चाहता है। वो अर्ज करता है, सुनो कारी साहब, वो अर्ज करता है, या अल्लाह, मैं जब जहन्नम की तरफ जा रहा था, तवज्जो से सुनो, मैं जब जहन्नम की तरफ जा रहा था तो मैंने बड़ा अजीब और गरीब मंजर देखा, जिसने मेरा गम बढ़ा दिया, मेरी फिक्र बढ़ा दी। रब फरमाता है तूने क्या देखा? कहा या अल्लाह, मैंने देखा कि मेरे बाप को भी जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं फरिश्ते। बाप को भी अल्लाह पाक फरमाता है फिर तू क्या चाहता है? उसके अमाल बुरे हैं इसलिए वो भी जा रहा है जहन्नम की तरफ। रोते हुए कहता है या अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ है, अरीजा है, मेरे अब्बा को माफ कर।
ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ. میرے ابا کو معاف کر دے، اس کی سزا مجھے دے دے، میری سزا ڈبل کر دے، مگر میرے ابا کو جنت دے دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت مسکرائے گی. دنیا میں تو کہنا نہیں مانا، دنیا میں تو کہنا نہیں مانا، یہاں اتنی فکر، روتے ہوئے کہے گا مالک ہے تو میرا باپ، میں نے دنیا بھی کہا نہ مانا، یہاں بھی اپنے ابا کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں. میرے ابا کی سزا مجھے مل جائے، مجھے ڈبل سزا مل جائے، مگر میرے ابا جنت میں چلے جائیں، میرے والد جنت میں جا کے یہ بات تو یاد رکھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے سکون پا سکا. دنیا میں انہیں غم رہا کہ بیٹا نافرمان رہا، مگر جنت میں جا کے تو سکون ملے گا. میرے رب کو یہ جواب اتنا پسند، اتنا پسند. میرا رب فرمائے گا او بندے میں بڑا کریم ہوں، کرم کرنے والا ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. تو بیٹا ہو کر کے اپنے باپ کے لیے اتنا اچھا سوچ رہا ہے، میں تو تیرے باپ کا بھی رب ہوں، تیرا بھی رب ہوں. اے میرے بندے میں سب کا رب ہوں، میں انسانوں کا بھی رب ہوں، جنات کا بھی رب ہوں، فرشتوں کا بھی رب ہوں، کل کائنات کا رب ہوں، میں تو رب العالمین ہوں. او میرے بندے، مجھے تیرا یہ جواب اتنا پسند آیا ہے، اب تو ایسا کر، اپنے ابا کی انگلی تھام لے. اب صرف تیرا باپ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ باپ کا بیٹا بھی جنت میں جائے گا. واہ واہ، نعرہ تکبیر. یار یا غوث زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کیا بات، بے شک. سبحان اللہ. ارے زور سے بول دو بھائی سبحان اللہ. آؤ انیس صابری ذرا ادھر آ جاؤ بھائی، ذرا لوگ دیکھ لیں گے آپ کو. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ انیس صابری آ جاؤ. اللہ خوش رکھے بھائی ماشاءاللہ. یہ انیس صابری کی فوٹو کاپی ہیں. ہاں دیکھو ماشاءاللہ، جلسوں کا بڑا ذوق ہے، جلسوں میں جاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اور کتنا شاندار شعر سنا، شاید سب نے نہیں سنا ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا مائک میں سنا دو، تیزی سے سنا دو، ایک دم سے جلدی سے. اور آپ ان کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں. چلو پڑھ دو، سنا دو، پہلے سنا دو پھر وہاں ماشاءاللہ پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے. السلام علیکم. ایک دم سے پڑھ دو. یہ سچ کسی تسبیح کے دانے میں نہیں ہے، ارے ممتا سے بڑا موتی خزانے میں نہیں ہے. اور ملنے کو تو ہر شے مل جاتی ہے دنیا میں، ملنے کو ہر شے مل جاتی ہے دنیا میں، مگر ماں باپ جیسی چیز زمانے میں نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا انہوں نے پڑھا کہ مجھے فوراً سجاد نظامی کے لکھے ہوئے، سجاد نظامی صاحب مرحوم کے پڑھے ہوئے وہ دو مصرے یاد آ گئے، ماں باپ کی بات یاد آ گئی. آج کے جلسے کا ثواب اللہ تعالی ہمارے ظفر بھائی کے ماں باپ کو عطا فرمائے. زور سے آمین بولو بھائی ذرا زور سے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت میں بہاریں عطا فرمائے. مرحوم سجاد نظامی صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، وہ ماں باپ کے بارے میں یہ دو مصرے پڑھتے تھے. زیادہ تر میں ماں باپ کے بارے میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے. جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو باپ کو خوش رکھیں. پورا مجمع میرے ساتھ پڑھے. پھل سنگے کا ہمارے ماشاءاللہ جو جوڑ ہے نعت خوانی کرتا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اپستھت ہے ماشاءاللہ. سب کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے. آپ جس شکل میں بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. پڑھیے سارے لوگ میرے ساتھ. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے. آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب
اپنے ماں باپ کا کہا ماننے سے، وہ بیمار ہیں تو اچھے ڈاکٹر کو دکھانے سے، ان کی طبیعت ناساز ہے تو ان کا سر دبانے سے، میں تو کہتا ہوں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت، اور پھر ہم سے پوچھو کہ وقت دینے سے، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تمہیں بھائیوں تمہیں بتاؤں، تمہیں جنت کا پتہ ملے گا، دنیا میں سکون ملے گا۔ جو ماں باپ کا خدمتگار رہے گا دونوں جہاں میں بیڑا پار رہے گا۔ کیا بات ہے، سبحان دونوں جہاں میں، زور سے، دونوں جہاں میں بیڑا پار رہے گا۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو آج میں یہی پیغام دوں گا کہ ماں باپ کو رلاؤ، نئی بات سنو، رلاؤ مگر غم میں نہیں، زور سے، غم میں نہیں، اور خوشی میں سے، جیسے میں یہ سنا دوں بس 10-15 منٹ میں، چونکہ مجھے اپنے بعد والے مہمانوں کا بھی خیال ہے۔ خوشی میں ایسے رلاؤ کہ اتنے کامیاب ہو جاؤ، اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے ابا یا تمہاری والدہ، یعنی تمہاری امی یا تمہارے ابو، ارے چلو تمہاری ممی یا ڈیڈی، ویسے ممی امی رہیں تو صحیح ہے، ہاں یہ بھی نیا کلچر چلا، آج سے کاسی امی امی بولتے تھے، اب ممی کہنے لگے، اور بعض جگہ تو ممی بھی ختم ہو گیا، موم کہنے لگے۔ ہم نے کہا موم ہی رہ دیو، موم بتی مت کر دیو، وہ ڈیڈی بولتے، چلو ڈیڈی انگلش میں بول دیتے ہیں، اب وہ ڈیڈ ہو گئے۔ بتاؤ ذرا سا تلفظ خراب اگر بگڑ جائے تو ڈیڈ کی جگہ ڈیتھ ہو جائے، تو اس لیے بھیا اپنا جو کلچر ہے اسی کو باقی رکھو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں اپنا جو مشرقی کلچر ہے اسی کو باقی رکھو۔ ماں باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی زیادہ سے رلاؤ انہیں، مگر ایسے کہ پیٹھ پیچھے تمہاری تعریف کریں کہ بہت کمیرا ہے ہمارا لڑکا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اپنی بہنوں کی شادی کر دی، بھائیوں کی شادی کر دی، گھر بنا دیا، پریوار اچھا چلا رہا، کام سے لگا ہوا، یہ تعریف ہو، یہ نہ ہو پتا چلا کسی بری عادت کا شکار۔ جیسے بعض لڑکے ہمارے مسلمانوں میں بھی اللہ کی پناہ شراب تک کی شکایت ہے، نشیڑی بن گئے، ہاں، اور یہ موبائل جب سے چلا ہے تو اس نے بھی صاحب بڑی آفت پورے سماج کے اندر داخل کر دی موبائل۔ اب یہاں سے واپس جائیں گے، آپ تو کہیں بھی، یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی جاؤ، رات میں 3 بجے 4 بجے 5 بجے 2 بجے 1 بجے مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جاؤ، قبرستان کی باؤنڈری ہے، آپ کو قبرستان کی باؤنڈری پہ دن میں جاتے ہوئے ڈر لگے گا، مگر رات میں 4 بجے بھی 4-5 مجنوں تمہیں ضرور ملیں گے قبرستان کی باؤنڈری پہ۔ ابے مرنے آئے ہو کیا کرنے آؤ یہ بتاؤ؟ یہاں آنے کی تمہیں اتنی جلدی ہے؟ اگر آئے بھی ہو تو فاتحہ پڑھو، مگر موبائل کان پہ لگا ہوا ہوگا، اور کان پہ لگا، آپ نہیں پہچان پاؤ گے ان کو، وہ تو کوئی تمہیں بتائے گا تو پتا چلے گا۔ قبرستان کی باؤنڈری ہو، آپ کے اسکول کی باؤنڈری ہو، تالاب کی باؤنڈری ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ مجنوں ملیں گے ضرور۔ وہ تو پھر کسی نے ہمیں ایک دن بتائی یہ بات کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ اسکول کی باؤنڈری ہو یا پھر اپنے سنبل کی ریل کی پٹری ہو، غلط تو نہیں کہا بھی ڈاکٹر صاحب ہم نے؟ پلیا پہ ضرور ملیں گے۔ یہ کام مسلمانوں کے رہ گئے۔ گیا تھا کہ نہیں گیا تھا بھائی؟ فائنلی اس کی ناک میں بھی لنگڑا مچھر چلا گیا تھا، اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا، تو ناک تو کسی کی اونچی نہ ہوئی، عزت بھی اسی کی رہے گی جو حضور کے راستے پر رہے گا، ورنہ کچھ نہیں رہے گا میرے بھائیوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل پھر دوبارہ سے اپنے علاقے میں بھی، ارے ایسے حالات میں، ابھی اشارہ کیا نا قاری صاحب نے، قاری زغم صاحب نے، ایسے حالات میں بھی جبکہ ہمیں اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم اتنے
غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں. مطلب وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ان کے بارے میں جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا، یہ تو خود ہی مٹنے کے کام کر رہے ہیں. نہیں سوچتے ہوں گے.